شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کرتے وقت فرمایا تھا، اے رب العالمین، بطفیل سید المرسلین، میری لغزش سے درگزر فرما۔ خطاب الہی ہوا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی ہے، تم نے ان کو کہاں سے جانا اور کس طرح پہچانا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، جس دن تو نے مجھے تکلیف فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ تیری عظیم ترین مخلوق ہے، کیونکہ تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے عزت و جلال کی قسم، وہ ذات اقدس تمہاری ذریت میں آخر النبیین ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا، اور انہی کی وجہ سے تمہاری دعا اور توبہ قبول ہوئی ہے۔ حسن بصری، سعید بن جبیر، مجاہد اکرمہ کا قول یہ ہے کہ ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری بخشی نہ فرمائے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ کلمات ترغیب الہی سے ادا فرمائے تو رب کریم نے جنتی یا قوتوں میں سے ایک یا قوت کعبہ مقدسہ کی جگہ رکھوایا۔ یہ یا قوت اتنا بڑا تھا کہ جتنا کہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے، جس میں 2 دروازے مشرقی غربی جانب بنے ہوئے ہیں، اور اس میں نورانی قندیلیں بھی لٹکی ہوئی تھیں۔ اس یا قوت کو بیت المعمور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے خطاب الہی ہوا کہ اے آدم، میرا ایک حرم ہے میرے عرش کے محاذات میں، جس کا نام کعبہ ہوگا، وہاں جا کر اس کا طواف کیا جائے گا، جس طرح کہ میرے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں دعا مناجات کر کے میرا تقرب چاہتے ہیں۔ تم بھی وہاں جا کر اس کا طواف کر کے میرا تقرب حاصل کرو، تاکہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں، تمہاری لغزش معاف، تمہارا حج قبول اور تمہاری صحیح مشکور ہو۔ نداء الہی سن کر جناب آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سفر کا ارادہ کیا اور سراندیب سے روانہ ہوئے۔ ایک فرشتہ رہنما کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ راستے میں جہاں بھی آدم علیہ السلام ٹھہرتے وہ علاقہ سر سبز و شاداب ہو جاتا۔ بعض روایتوں کے مطابق راستے میں جہاں بھی آدم علیہ السلام کا قدم پڑتا وہ جگہ سر سبز و شاداب ہو جاتی، اور آپ کے قدموں کی درمیانی جگہ اپنی اصلی حالت میں سرا و بیابان ہی رہتی۔ آپ کے دونوں قدموں کا درمیانی فاصلہ عام انسان کے 3 شبانہ روز کی راہ کے برابر ہوتا، اور ایک روایت کے مطابق یہ فاصلہ 50 فرسنگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مناسک حج ادا کیے، وہ زیارت خانہ کعبہ سے فارغ ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جبل عرفات پر گئے، تو اتفاقاً جناب حوا بھی اپنی جگہ جدہ سے روانہ ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی جدائی میں بے تاب تھے۔ یہ بھی کوئی عرفات پر آئیں، زمانہ اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام پر زیادہ اثر ہوا تھا، لہذا جناب حوا انہیں پہچان نہ سکی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کنندہ کے فرائض انجام دیے۔ اس دن کو جس میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، عرفہ کا دن اور مقام ملاقات کی جگہ کو عرفات کہا جانے لگا، اور یہ دن اتنے سال کی محنت و مشقت کے بعد مسرت و شادمانی کا دن ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے معلوم کیا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں مغفرت و رحمت کی تمنا کرتا ہوں۔ اسی سبب سے اسی مقام کو منع کہا جانے لگا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی مراد کو حاصل کر لیا اور قبول توبہ سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے واپسی کی اجازت طلب کی، اور اجازت کے بعد مقام سراندیب علاقے ہند کو واپس آئے۔ مجاہد کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام سراندیب سے 40 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کو تشریف لائے اور پا پیادہ 40 حج کیے۔ مجاہد سے سوال کیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے یہ سفر پا پیادہ کیوں کیے اور سواری کیوں اختیار نہ کی؟ مجاہد کہتے ہیں کہ کون سا جانور ایسا تھا جو جناب آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا بوجھ اٹھا لیتا؟ ان کلمات کے بعد انہوں نے قسم کے ساتھ کہا کہ ان کا ایک قدم 3 شبانہ روز کی مسافت پر پڑتا تھا، دوسرے یہ کہ ان کے لیے زمین سمرتی جاتی تھی۔
اس طرح ان کا آمد و رفت کا سفر مکمل ہوتا تھا۔ ان مذکورہ مراحل کی تکمیل کے بعد خدا کے فضل و کرم سے وہ جناب حوا کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت اطاعت الہی پر کمر بستہ رہتے۔ اس دور میں خطۂ زمین پر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی عمارت اور ان دونوں کے علاوہ کوئی متنفس نہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متعلق یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس کو بیت المعمور کے طرز پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے تعمیر فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں دوسری روایات کا ذکر بھی تعمیر کعبہ کے باب میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد مشیت ربی کے مطابق ان کے ہاں سلسلہ توالد و تناسل شروع ہوا اور شجرہ نسل انسان بار آور ہونا شروع ہوا اور جناب حوا علیہ السلام کے اولاد ہونی شروع ہوئی، جس میں رب العالمین نے برکت دی اور ان کی تعداد کثیر ہو گئی، جو بڑے ہونے کے بعد تعمیر امکنہ اور زراعت میں مشغول ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب حوا 29 بار حاملہ ہوئیں اور ہر مرتبہ ان کے 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی متولد ہوتے، لیکن ایک حمل میں صرف شیش علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اولاد میں نور محمدی منتقل ہونا تھا، اس لیے ان کو اس شرف و عزت سے ہمکنار فرمایا گیا۔ ان بچوں کے سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد ایک کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی یا لڑکے سے عقد ہوتا تھا۔ سب سے پہلے حمل میں پیدا ہونے والا قبیل اور اس کی بہن اکلیمہ تھے اور دوسرے حمل میں حبیل اور اس کی بہن لبود پیدا ہوئے تھے، اور حکم الہی کے مطابق قبیل کی شادی لبود سے اور حبیل کی اکلیمہ سے ہونی تھی، لیکن اکلیمہ حسن و جمال کا شاہکار تھی اور لبود کا حسن واجبی تھا، چنانچہ اس تجویز پر قبیل و حبیل کے درمیان شکرنجی پیدا ہوئی اور بڑھتے بڑھتے معاملہ جدال و قتال تک پہنچ گیا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ قبیل و حبیل کے قضیے میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ قبیل نے حبیل کو قتل کر دیا، جس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا۔ اس پر جناب جبریل علیہ السلام تعزیت کے لیے آئے اور اس کے ساتھ ایک بشارت یہ بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل کے طور پر ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا جس کی نسل سے سید الانبیاء اور سید اولاد آدم ہوں گے۔ ایک دن جناب حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ایک پرفضا مقام پر بیٹھے تھے کہ وہاں صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ رواں دواں نظر آیا۔ یہ پرفضا مقام اور وہاں جنتی چشمے نے ایک عجیب سما پیدا کر دیا۔ اس چشمے کی روانی کے ساتھ جناب جبریل امین بھی ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آئے۔ ان ملائکہ کے ہاتھوں میں جنتی میوہ جات اور فواکہات سے بھرے ہوئے طبق تھے۔ ان حضرات نے آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو السلام علیکم یا ابا محمد کہہ کر سلام کیا، کیونکہ جناب آدم جنت میں اسی کنیت کے ساتھ پکارے جاتے تھے۔ جبریل نے ان طبقوں کی طرف اشارہ کر کے آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ ان پھلوں اور فواکہات کو پہچانتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ جنتی میوے ہیں جس کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ مجھے مرنے سے پہلے انہیں عطا فرمایا جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے اب یہ تمہیں عطا فرمائے ہیں، ان کو کھائیے تاکہ نطفہ محمدی جو آپ کے سلم میں ہے کا نور برہان زیادہ ہو، اس جوئے بار جنت میں غسل فرما کر جناب حوا سے صحبت فرمائیے، کیونکہ اب اس نور مقدس کے منتقل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کے کہنے کے مطابق آدم اور حوا علیہ السلام نے عمل کیا۔ پہلے جنتی میوے کھائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام سے ہم بستر ہوئے، نہر جنت میں غسل کر کے بہتی خوشبوؤں سے استفادہ کر کے حسن و جمال، فضل و کمال، اعلیٰ منصب حاصل کیا، اور اس نور کے ظہور کی علامت یہ ہوئی کہ شرق سے غرب تک ان کے نور سے منور ہو گیا، اور جناب حوا سے صحبت کے نتیجے میں نور محمدی جناب آدم سے حضرت حوا کو منتقل ہو گیا، اور فرشتوں کی توجہ جناب آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی طرف منتقل ہو گئی، اور تمام اعزاز و کرام حضرت حوا علیہ السلام کے حصے میں آ گئے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رویے کی شکایت کی تو جواب الہی ہوا، اے آدم، یہ مقام شکایت نہیں، یہ سب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ آج تک یہ نور تمہارے پاس تھا تو سب تمہارے تابع فرمان تھے، اب یہ نور رحم حوا میں جلوہ گر ہے تو ملکوت و جبروت کے عالم کے بادشاہ اور رایا ان کے تابع فرمان ہیں، اور صفا خاطر پر ان کی صحبت کے نقوش ثبت کر رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس نور سراپا کے منتقل ہونے سے حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت تک، اور ایک روایت کے مطابق 40 سال، دوسری روایت کے مطابق 100 سال تک ابلیس لائن کو سرگرداں اور پردوں کے پیچھے مقید کر دیا گیا۔ اس طرح ان کی ولادت سے روز بلوغ تک کے لیے بھی اس کو قید کر دیا گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جبیں سعادت سے جمال اقبال کے مطلع سے آفتاب کی طرح چمکتا تھا۔
اور مشرق ان کے فضل و کرم سے روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کے یہ فرزند فضل و کمال و حسن و جمال مصوری معنی محاسن میں اپنے سب بہن بھائیوں پر فوقیت رکھتے تھے اور جناب ابو البشر کی محبوب ترین اولاد تھے اور ظاہری باطنی حسن میں اپنے والد کا مرکہ تھے۔ جناب آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیس رکھا تھا، لیکن یہ اولیاء کے لقب سے بھی پکارے جاتے تھے۔ سریانی زبان میں شیس کے معنی حیت الہی کے ہیں، جس طرح سریانی میں اولیاء کے معنی معلم کے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے فرد جو تعلیم و تعلم سال شریعہ کی جنم متوجہ ہوئے وہ جناب شیس ہی تھے۔ جب جناب شیس سن بلوغ کو پہنچے تو وہ فضل و کمال حسن و جمال کا پیکر تھے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جبی مبارک میں ترکشاں تاباں تھا۔ ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ کل شیس علیہ السلام کو بڑے حوض کے پاس لے کر آئیں، میں بھی فرشتوں کے ساتھ وہاں موجود ہوں گا تاکہ ان سے اس نور کے سلسلے میں عہد و مساق لیا جائے۔ دوسرے دن آدم علیہ السلام حضرت شیس کو لے کر وہاں آئے۔ روح القدس 70,000 ملائکہ مقربین کے ساتھ وہاں موجود تھے اور ایک عہد نامہ جناب شیس علیہ السلام سے لیا۔ یہ عہد نامہ یا قوتی قلم سے جنتی حریر کے حلے پر لکھا گیا تھا اور اس پر ملائکہ کی شہادت لی گئی اور اس حریر کو لپیٹ دیا گیا جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مہر لگا دی۔ اس عہد نامہ کی تکمیل کے بعد حق تعالیٰ نے 2 سبز حلے اپنی قدرت کاملہ سے جناب شیس علیہ السلام کو پہنانے کے لیے مرحمت فرمائے۔ یہ حلے ایسے روشن اور منور تھے کہ آفتاب کی روشنی ان کی روشنی کے سامنے ماند پڑ گئی۔ اس عہد نامے کا مضمون یہ تھا، اس نور کی حفاظت میں صحیح بلیغ کریں گے اور اس نور کو صلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ کو منتقل کیا جائے گا۔ تابوت سکینہ جس میں انبیاء علیہ السلام کی شبیہیں تھیں وہ بیشت سے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو تفویض کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس عہد نامے کو تابوت میں محفوظ کر دیا جائے اور عہد نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ اس طرح نسل در نسل لکھا جائے اور ان عہد ناموں کو اسی تابوت میں محفوظ رکھا جائے اور انبیاء اصفیاء کی تحویل میں رکھا جائے۔ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس عہد نامہ کی کتابت جس طرح بیان کیا گیا سلسلہ بہ سلسلہ ہر دور میں بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب شیس کے دور سے اسماعیل علیہ السلام کے دور تک جاری رہا اور حمل کے سلسلے میں اصلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ کی پابندی قبل سے جناب عبداللہ بن عبد المطلب تک رہی اور وصیت کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ جب بھی یہ نور سلب سے رحم میں منتقل ہوتا تو شیطان کو قید کر دیا جاتا اور یہ سلسلہ اس فرزند گرامی کے سن رشد کو پہنچنے تک رہتا، اور یہ امر اعتقادی اور محقق ہے کہ اس نور مبارک کی منتقلی عقد نکاح کے بعد ہوتی، جس طرح کہ آج اسلامی معاشرے میں مروج ہے۔ جب باری تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریت کو ان کی پشتوں سے نکالا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنا کر دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں۔ اس واقعے کی تفصیل جو روایات صحیحہ سے ثابت ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے معلوم کیا کہ اے آدم تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اے رب تو نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سجدہ کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم سر بسجود ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا میں تم سے عہد لیتا ہوں جو حکمت کے قواعد کے استحکام اور عقد محبت کے دوام کا سبب بنے۔ آدم علیہ السلام کو یہ بات دل و جان سے محبوب ہوئی، عرض کرنے لگے کہ یہ جان جو میں رکھتا ہوں تیری راہ میں حاضر ہے۔ رب کریم کے حکم سے حج اسود کو لایا گیا۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے تھا جو برف سے زیادہ سفید تھا اور اس کی چمک دمک آفتاب سے زیادہ تھی، لیکن یہ اب مشرکین کے ہاتھ لگنے سے سیاہ ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر اس کو مشرکین کے ہاتھ نہ لگتے تو وہ سیاہ نہ ہوتا، اور اس میں یہ خاصیت بھی تھی کہ اگر اس کو بیمار مس کرتے تو شفا یاب ہو جاتے۔ القصہ جب فرشتے فرمان الہی کے مطابق حج اسود کو بیشے سے لائے اور حق تعالیٰ نے ذریت آدم کو سلب آدم سے نکالا تو ان سے عہد لیا اور عہد نامہ تحریر فرمایا اور حجر اسود کے سپرد فرمایا، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام ہر سال طواف کعبہ اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لاتے۔ ایک بار مراسم زیارت ادا کرنے کے بعد کوئی عرفات جو وادی نعمان سے مشہور ہے کے دامن میں آئے آرام کرنے لگے تو خواب میں دیکھا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کو چھوا۔ اس وقت آپ کی ذریات کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔
اس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے سلسلہ تواد و تناسل کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دست طلب اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کے دامن تک پھیلنے لگا۔ شیخ ابوبکر طفال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لمحے سے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد بطناً بعد بطناً جو بھی قیامت تک اس کائنات پر آنے والی ہے، بیٹا باپ سے اور باپ دادا سے اور اس طرح جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تک ایک لمحہ میں پوری تربیت کے ساتھ عدم سے وجود تک حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہوں میں آ گئی، حتیٰ کہ ہر ایک فرد کے ایام نطفی عقلگی سے لے کر بلوغ اور کمال عقل کے تمام مراحل سے متعارف کروا دیا اور آپ تمام منازل کو عبور کرنے لگے۔ چنانچہ ہر انسان اس کی قدرت کی صناعی کو اپنی ذات میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ چونکہ نسل آدم کا سارا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا، اس لیے تمام نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے کمالات اور ثنا قدرت کی گواہی کے لیے طلب فرمایا۔ اس پر تمام مخلوق نے گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب یہ لوگ دنیا میں آئے تو اس جہاں کے تعلقات میں الجھ جانے کی وجہ سے اس جہاں کے عہد و پیمان کو فراموش کرتے گئے، ان کے کانوں میں غفلت کے پردے تبیز ہوتے گئے، لیکن عارفان حق ابھی تک اس صدائے حق کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ الغرض اس طرح نسل انسانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام اس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ دیکھا تو نورانی چہروں کے صفیں نظر آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اصحاب الیمین جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ سابق عزت لوگ آپ کی نسل سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اصحاب الیمین جنتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بائیں طرف دیکھا تو سیاہ لوگ نظر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اصحاب الشمال اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔